اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ، دا اوپننگ سورہ آف دا قرآن. کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار ہے. کل تعریف، کل حمد و ثنا اور کل شکر اللہ کے لیے. اب وہ اللہ الحمدللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، پرورش کنندہ ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے. الحمدللہ میں لام حرف جر ہے، لہذا اللہ مجرور ہے. اس کے بعد آنے والے کلمات رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین اللہ کا بدل ہونے کے باعث مجرور ہے. یہ گویا ایک جملہ چلا آ رہا ہے. کل حمد، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، مختار ہے، آقا ہے، پروردگار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے. نوٹ کر لیجئے کہ آیت بسم اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ دونوں صفاتی نام الرحمن الرحیم آئے ہیں، بلکہ دونوں جگہ اللہ کے لیے 3 نام ہیں. سب سے پہلا نام اللہ ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اگرچہ میں اس کا قائل نہیں ہوں. یہ بھی ایک صفاتی نام ہے. اللہ پر الف لام داخل ہو کر اللہ بن گیا، لیکن بہرحال اللہ کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے اور عرب میں سب سے زیادہ معروف یہی نام تھا. جب قرآن نے رحمان کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ تب یہ کہا گیا اے نبی ان سے کہہ دو کہ اسے اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو. جو کہہ کر بھی پکارو گے تو تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یہ تمام صفات کمال اسی کی ذات میں موجود ہیں. اس میں اللہ کے 3 معنی ہیں. تفصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ عوام کے نزدیک اللہ سے مراد حاجت روا ہے، جس کی طرف انسان تکلیف اور مصیبت میں، مشکلات میں، رزق کے لیے اور اپنی دیگر حاجات کے لیے رجوع کرتا ہے. اللہ کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ وہ ہستی جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو. یہ صوفیہ کرام کا تصور ہے. اور ایک ہے فلسفہ کا تصور کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کی کنہ سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں غور و فکر سے سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس مادہ الف لام ہے یا واو لام ہے سے کے اندر 3 معنی ہیں. وہ ہستی کہ جس کی طرف اپنی تکلیف و مصیبت کے رفع کرنے کے لیے اور اپنی ضروریات پوری کرانے کے لیے رجوع کیا جائے. وہ ہستی جس سے انتہائی محبت ہو، جس کی ہستی کے ادراک ممکن نہیں ہو، جس کے کن ہمارے فہم اور ہمارے تصور سے مارواں ہوں. رحمت کے مادے سے یہ اللہ کے 2 اسم ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ الرحمن الرحیم کے معنی ہیں انتہائی رحم کرنے والا. اس لیے کہ عرب جو اس وزن پر کوئی لفظ لاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نہایت شدت ہے. مثلا غضبان، غصے میں لال بھبو کا شخص. سورہ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ آئے ہیں غضبان آصفا، غصہ اور رنج سے بھرا ہوا. عرب کہے گا انا عطشان، میں پیاس میں مرا جا رہا ہوں. انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں. تو رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے. اور رحیم فعل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. جب کوئی صفت کسی کی ذات میں مستقل اور دائم ہو جائے تو وہ فعل کے وزن پر آتی ہے. الرحمن الرحیم، دونوں صفات اکٹھی ہونے کا معنی یہ ہیں کہ اس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے. وہ ایک دریا کی طرح مستقل رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں نشانیں بیک وقت موجود ہیں. ہم اس کا کچھ اندازہ ایک مثال سے کر سکتے ہیں. فرض کیجئے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور وہاں آپ دیکھیں کہ کوئی خاتون بیچاری مر گئی ہے اور اس کا دودھ پیتا بچہ اس کی چھاتی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. اس کیفیت کو دیکھ کر ہر شخص کا دل پسیج جائے گا. اور وہ شخص جس کی طبیعت کے اندر نیکی کا کچھ مادہ ہے
چاہے گا کہ اس کے لاوارث بچے کی کفالت اور اس کی پرورش کی ذمہ داری میں اٹھا لوں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جذبات کے جوش میں آپ یہ کام تو کر جائیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کو پچھتاوا لاحق ہو جائے کہ میں خواہ مخواہ یہ ذمہ داری لے بیٹھا اور میں نے ایک بوجھ اپنے اوپر ناحق طاری کر لیا۔ چنانچہ ہمارے اندر رحم کا جو جذبہ ابھرتا ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، وہ مستقل اور دائم نہیں ہے، جبکہ اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی، دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، وہ مختار مطلق ہے۔ قیامت کے دن مالک یوم الدین انسانوں کے اعمال کے مطلق جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ کسی کی وہاں سفارش نہیں چلے گی، کسی کا وہاں زور نہیں چلے گا، کوئی دلا کر چھوٹ نہیں سکے گا، کسی کو کہیں سے مطلقاً کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اس روز کہا جائے گا آج کس کے ہاتھ میں اختیار اور بادشاہی ہے؟ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے اور پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں گرامر کی روح سے یہ ایک جملہ مکمل ہوا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل حمد و ثنا اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے اور رحمان الرحیم ہے، اور جو جزا اور سزا کے دن کا مالک و مختار مطلق ہے۔ جزو ثانی سورہ فاتحہ کا دوسرا حصہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے جو ہر اعتبار سے اس سورت کی مرکزی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ یہ بندے کا اپنے پروردگار سے عہد و پیما ہے جسے میں نے ہینڈ شیک سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے صحیح تصور ایک حدیث قدسی کی روشنی میں سامنے آتا ہے جسے میں بعد میں پیش کروں گا۔ یہاں سمجھنے کی اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لینا تو آسان ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا، لیکن اس فیصلے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ یہ شہادت گو الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا بندگی کا عہد کرنے کا فوراً بعد اللہ کی پناہ میں آنا ہے کہ اے اللہ میں اس زمن میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں۔ فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے کہ تیری ہی بندگی کروں گا اور اس کا وعدہ کر رہا ہوں، لیکن اس پر کاربند رہنے کے لیے مجھے تیری مدد درکار ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار موصول میں ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر یہ بھی ہے، پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی احسان طریقے سے بجا لاؤں۔ تیری مدد کے بغیر میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ پہلے کپ کپی طاری ہو جائے کہ اے اللہ میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہا ہوں، میں نے ارادہ تو کر لیا ہے کہ تیرا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا، میں تیری جناب میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں۔ تیری طرف سے توفیق ہوگی، تیسر ہوگی، تعاون ہوگا، نصرت ہوگی، تبھی میں یہ عہد و پیما پورا کر سکوں گا، ورنہ نہیں۔ آیت ایک ہے لیکن جملے دو ہیں۔ ایاک نعبد مکمل جملہ ہے۔ جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین فعل انشائیہ اور ایاک نعبد دوسرا جملہ ہے۔ بیچ میں حرف عطف واو ہے۔ اس سے پہلے اس صورت مبارک میں کوئی حرف عطف نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں۔ یہاں حرف عطف آ گیا، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ہمارا سارا دار و مدار اور توکل تجھی پر ہے۔ ہم تیری مدد ہی کے سارے پر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے رہیں گے۔ ہم نماز وتر میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے اس کے مفہوم پر بھی غور کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور بہت بڑا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور ہم علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہر اس شخص کو
جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور ہم تیری طرف کوششیں کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں، اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن نامعلوم کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کس کس کے سامنے جبیں سائی کرتے ہیں، کس کس کے سامنے اپنی عزت نفس کا ڈھیلا کرتے ہیں۔ پھر یہ الفاظ دیکھیں، جو بھی تیری نافرمانی کرے اسے ہم علیحدہ کر دیتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ترک تعلق کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا واقعتاً ہم کسی سے ترک تعلق کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دوستی ہے، رشتہ داری ہے، کیا کرے، وہ اپنا عمل جانے، ہم اپنا عمل جانیں۔ ہمارا طرز عمل تو یہ ہے، تو کتنا بڑا دعویٰ ہے اس دعا کے اندر، اور وہ پوری دعویٰ اس کے ایک جملے سے منظر ہے، ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اس وقت فوری طور پر بندے کے سامنے یہ کیفیت جانی چاہیے کہ اے اللہ میں یہ اس صورت میں کر سکوں گا کہ اگر تیری مدد شامل حال رہے۔ جزء ثلاثہ، سورہ فاتحہ کا تیسرا حصہ 3 آیات پر مشتمل ہے، تاہم یہ ایک ہی جملہ بنتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے رب ہمارے، ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو منسوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ اب دیکھیں یہ ایاک نستعین ہی کی تشریح ہے جو آخری 3 آیتوں میں ہے۔ ہمیں اللہ سے کیا مدد چاہیے؟ پیسہ چاہیے، دولت چاہیے؟ نہیں، اے اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ جو زندگی کے مختلف معاملات میں دوراہے سہرہے اور چوراہے آ جاتے ہیں، وہاں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ لہٰذا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش۔ ہدایت سے فعل امر ہے کہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، اور ہدایت کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلایا جائے، جیسے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا میں یہ سارے مفہوم شامل ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ اس سیدھے راستے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں اس پر انشراح صدر ہو جائے، اور پھر یہ کہ ہمیں اس سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اب آگے صراط المستقیم کی بھی وضاحت ہے، اور یہ وضاحت 2 طرح سے ہے۔ صراط المستقیم کی وضاحت ایک مثبت انداز میں اور ایک منفی انداز میں کی گئی ہے۔ مثبت انداز یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا، یہ تو مثبت بات ہو گئی۔ منفی انداز یہ اختیار فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے وہ 2 قسم کے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چلتا ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جس کی نیت تو غلط نہیں ہوتی لیکن وہ غلو کر کے جذبات میں آ کر کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ضال گمراہ ہے۔ چنانچہ مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود ہیں کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، شریعت ان موجود تھی، لیکن شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چل پڑے، جبکہ نصارہ ضالین ہیں۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں صرف غلو کیا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض نعت گو اور نعت خواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کبھی انہیں اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔
یہ غلو ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے نیک نیتی سے، محبت سے۔ چنانچہ نصارہ نے جب رسول اللہ میں غلو سے کام لیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ہمارے شیعہ بھائیوں میں سے بھی بعض لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا ہی بنا بیٹھے ہیں مثلاً، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ بہرحال یہ غلو ہوتا ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے، اے کتاب والوں، اپنے دین میں ناحق غلو سے کام نہ لو۔ لیکن نصارہ نے اپنے دین میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو سے کام لیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اے اللہ، ان سب کے راستے سے ہمیں بچا کر سیدھے راستے پر چلا، جو صد یقین کا، انبیاء کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ ہے۔ حدیث قدسی، آخر میں وہ حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں جس میں سورہ فاتحہ کو صلاۃ نماز قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، گویا یہ پہلا حصہ کل کا کل اللہ کے لیے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ اسے میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہینڈ شیک ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اسے بخشا۔ اس حدیث کی روح سے سورہ فاتحہ کے 3 حصے بن جائیں گے۔ پہلا حصہ کلیتاً اللہ کے لیے ہے اور آخری حصہ کلیتاً بندے کے لیے، جبکہ درمیانی وہ مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بندے اور اللہ کے مابین قول و قرار ہے۔ گویا اس کا بھی نصف اول اللہ کے لیے اور نصف ثانی بندے کے لیے۔ اس طرح نصف کی تقسیم اتمام و کمال پوری ہو گئی۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس حدیث قدسی میں کے بعد آیت بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے بات براہ راست آگے بڑھتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس زمن میں امام ابو حنیفہ کا موقف درست ہے کہ یہ آیت بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جزء نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہیں اے اللہ ایسا ہی ہو۔ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب چونکہ دعائیہ ہے، لہٰذا دعا کے اختتام پر آمین کہہ کر بندہ گویا پھر بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار، میں نے یہ عرض داشت تیرے حضور پیش کی ہے، تو اسے شرف قبول عطا فرما۔